للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سبھی حضرات بہت تیزی کے ساتھ محبتوں کے ساتھ درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ نے بڑی محبتوں کے ساتھ علی جناب بھائی نسیم برکاتی صاحب کو سماعت کیا اور بڑے اچھے اچھے شعر آپ نے عمران برکاتی صاحب قبلہ سے سماعت فرمائے۔ آواز تو اتنی اچھی نہیں ہے لیکن پھر بھی اپنی محبتوں کا ثبوت پیش کرنے کے لیے، آپ کی محبتیں دیکھنے کے لیے نعت شریف کے 2-3 شعر آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ آپ حضرات سماعت فرمائے، محبتوں کے ساتھ بول دیجئے سبحان اللہ۔ اور یہ بات بتا دوں کہ ہم منبر رسول پر بیٹھے ہیں، آپ نیچے بیٹھ کر کے اللہ اس کے رسول کی تعریف اور توصیف بیان کر رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ آپ اللہ اس کے رسول سے محبت کا ثبوت پیش کر رہے ہیں، لیکن جہاں اپنی اولاد کو آپ انجینئر اور ڈاکٹر سب چیز بناتے ہیں، وہاں اپنے بیٹے کو عاشق رسول بھی بنانے کی کوشش کرو۔ اس لیے کہ منبر رسول پر بیٹھ کر کے جب اللہ اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں تو جو باتیں بتاتا ہے لوگوں کو وہ بڑا اچھا لگتا ہے۔ اب وہ باتیں بتانے والا اگر آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کے گاؤں کا ہو تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ جہاں اپنے بچوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں وہاں اپنے بچوں کو اپنے دین اسلام کی طرف بھی لے کر کے آئے۔ سماعت فرمائیے، محبتوں کے ساتھ بول دیجئے سبحان اللہ۔ کہ نعت کہتا ہوں میں، نعت پڑھتا ہوں میں، نعت کہتا ہوں میں، نعت پڑھتا ہوں میں، پیارے آقا کی مدحت بڑی چیز ہے، پیارے آقا کی مدحت بڑی چیز ہے۔ کہ نعت کہتا ہوں میں، نعت پڑھتا ہوں میں، نعت کہتا ہوں میں، نعت پڑھتا ہوں میں، پیارے آقا کی مدحت بڑی چیز ہے، پیارے آقا کی مدحت بڑی چیز ہے۔ کہ یہ سعادت بھی ہے، یہ عبادت بھی ہے، یہ سعادت بھی ہے، یہ عبادت بھی ہے۔ نعت پڑھنے کی عادت بڑی چیز ہے، یہ سعادت بھی ہے، یہ عبادت بھی ہے۔ نعت پڑھنے کی عادت بڑی چیز ہے۔ یہ شعر محبتوں کے ساتھ سماعت فرمائیے، جلا کر بول دیجئے سبحان اللہ۔ کہ 400 سال سے سانپ بےتاب تھا، 400 سال سے سانپ بےتاب تھا، اس کی آنکھوں میں بس ایک ہی خواب تھا، اس کی آنکھوں میں بس ایک ہی خواب تھا۔ کہ ایک نظر دیکھ لوں روئے بدرو دجا، ایک نظر دیکھ لوں روئے بدرو دجا، اس کے دل کی حسرت بڑی چیز ہے۔ کہ ایک نظر دیکھ لوں روئے بدرو دجا، اس کے دل کی حسرت بڑی چیز ہے۔ یہ شعر بھی بہت تیزی کے ساتھ سماعت فرمائیے، محبتوں کے ساتھ بول دیجئے سبحان اللہ۔ کہ جس کو چاہا نبی نے ولی کر دیا، جس کو چاہا نبی نے ولی کر دیا، ایک نظر اٹھ گئی اور علی کر دیا، ایک نظر اٹھ گئی اور علی کر دیا۔ کہ پوچھو صدیق فاروق عثمان سے، پوچھو صدیق فاروق عثمان سے، کہ مصطفیٰ کی خلافت بڑی چیز ہے۔ پوچھو صدیق فاروق عثمان سے، کہ مصطفیٰ کی خلافت بڑی چیز ہے۔
آخری شعر محبتوں کے ساتھ سماعت فرمائیے، جلا کر بول دیجئے سبحان اللہ۔ کہ ماں کے قدموں کو سر پر اٹھائے چلو، ماں کے قدموں کو سر پر اٹھائے چلو، ان کی تعظیم دل میں بسائے چلو، ان کی تعظیم دل میں بسائے چلو، کہ اس قطرہ کے دو زخم میں جاؤ نہ تم، اس قطرہ کے دو زخم میں جاؤ نہ تم، ماں کے قدموں کی جنت بڑی چیز ہے، اس قطرہ کے دو زخم میں جاؤ نہ تم، ماں کے قدموں کی جنت بڑی چیز ہے، یہ سعادت بھی ہے یہ عبادت بھی ہے، نعت پڑھنے کی عادت بڑی چیز ہے۔ شاعر لکھتا ہے کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں پر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں پر مصطفیٰ کے بعد، اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج آپ نے یہ محفل پاک سجائی ہے غوث آدم کی محبت میں، لیکن صاحبو یاد رکھنا غوث آدم کی محبت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ سینے کے اندر بساؤ، گھر کے اندر جا کر کے لیٹ جاؤ اور غوث آدم کو بھول جاؤ۔ غوث آدم کی محبت ایسی چیز ہے کہ جو غوث آدم سے محبت کرتا ہے وہ اپنے ماں باپ سے بھی محبت کرتا ہے، جو غوث آدم سے محبت کرتا ہے وہ قرآن کو سینے سے لگانے کی طاقت بھی رکھتا ہے، جو غوث آدم سے محبت کرتا ہے وہ نمازوں کی پابندی بھی کرتا ہوا نظر آتا ہے، جو غوث آدم سے محبت کرتا ہے وہ عالم دین کی عزت بھی کرتا ہوا نظر آتا ہے، جو غوث آدم سے محبت کرتا ہے اپنے بڑوں کا ادب کرتا ہوا نظر آتا ہے، جو غوث آدم سے محبت کرتا ہے ولیوں کے مزارے پر اپنی پیشانی کو جھکاتا ہوا نظر آتا ہے، جو غوث آدم سے محبت کرتا ہے دنیا والوں کے سامنے اعلان کرتا ہے کہ دنیا والوں سنو میرا تعلق اس غوث آدم سے ہے کہ میرے گھر کے اندر اگر پریشانی ہو میں آواز لگاتا ہوں تو میری پریشانی دور ہو جاتی ہے، اگر جنگل کے اندر ہو کوئی تکلیف آ جائے اللہ تبارک و تعالی تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے۔ میرا تعلق اس غوث آدم سے ہے کہ پکارتا تلیہ پور کی سرزمین سے ہو لیکن جواب بغداد کی سرزمین سے ملتا ہے، اور ایسا ملتا ہے میرے غوث فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جہاں بھی رہتا ہے میرا چاہنے والا مجھے جہاں سے پکارتا ہے وہیں اس کی مدد کرنے کے لیے تشریف لے کر کے آ جاتا ہوں۔ زندہ باد زندہ باد۔ آج یہاں سے غوث آدم کو پکارو، غوث آدم تمہاری فریاد کو سنیں گے۔ یہی بریلی کی دھرتی پر ہے، دھرتی ہے کہ جہاں پر غوث آدم کو ماننے والوں نے اگر غوث آدم کو پکارا ہے تو بریلی کی سرزمین پر غوث آدم کے چہرے کا دیدار کیا ہے۔ یہی بریلی کی دھرتی ہے کہ جہاں اعلیٰ حضرت کے بیٹے مفتی اعظم ہند نے فرمایا تھا، جب غوث آدم کی اس بات کو پڑھا تھا غوث آدم نے فرمایا کہ میرا جو یہ قدم ہے اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ جب حضور مفتی اعظم ہند نے اس کو پڑھا آپ فرماتے ہیں غوث آدم کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ولایت سے نوازا ہے، آپ کی شان نرالی ہے، آپ کہتے ہو کہ میرا قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ دل یہ جگر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث آدم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث آدم۔ آج آپ اس محفل میں آئے ہیں، اس غوث کی محفل میں آئے ہیں کہ راستے میں چلتا ہے اگر ڈاکو آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے، اگر ماں دعا کر دیتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو پیٹ کے اندر حافظ قرآن بنا دیتا ہے۔ یہی وہ غوث آدم ہے، اشارہ کر دیں تو 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی واپس پلٹ کر کے آ جاتی ہے۔ یہی غوث آدم ہے، اگر اشارہ کر دیں تو قبرستان کے اندر سے مردے اٹھ کر کے غوث آدم کا نعرہ لگاتے ہیں۔ یہی غوث آدم ہے، چاہے تو مردے کو زندہ کر دے، چاہے تو زندے کو مردہ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے غوث آدم کو وہ طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے، اگر آپ دعا کر دیں تو اللہ تبارک و تعالی لڑکی کو لڑکا بنا دیا کرتا ہے۔
زندہ باد زندہ باد. لڑکی کو لڑکا بنا دیا کرتا ہے، لیکن اگر تاریخ اٹھا کر کے دیکھو غوث اعظم کو اتنا بڑا مقام کیوں ملا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے غوث اعظم کو اتنی عظمتوں سے کیوں نوازا ہے؟ تو غوث اعظم نے اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سجدہ بھی کیا ہے، قرآن کی تلاوتیں بھی کی ہے، لوگوں کو نیک راستے پر لے کر بھی آئے ہیں. اور صاحب محبت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے، اگر میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو دین اسلام کے راستے پر لے کر کے آیا جائے. اگر آپ سے مجھے محبت ہے تو آپ کا طریقہ یہ ہے کہ جو بات کہی جائے اس بات پر عمل کیا جائے. ہم نے دیکھا ہے کہ محبت کرنے والوں کی شان یہ ہے کہ محبت کرنے والے جب میدان کربلا میں آتے ہیں گردن تو کٹ جاتی ہے لیکن دل کے اندر سے محبت کم نہیں، زندہ باد زندہ باد. محبت کم نہیں ہوتی ہے. آج غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر لوگ طرح طرح کے جلسے سجا رہے ہیں، لوگ جگہ جگہ پر غوث اعظم کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن صاحبو یاد رکھنا غوث اعظم کو جو یہ مقام ملا ہے میرے سرکار کے در سے ملا ہے. غوث اعظم کو جو ولایت ملی ہے میرے نبی کے در سے ملی ہے. غوث اعظم کو جو یہ بندی ملی ہے میرے سرکار کے در سے ملی ہے. اور کیوں نہ ملے؟ اس لیے کہ میری بریلی کا تاجدار کہتا ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. زندہ باد زندہ میں باد. صحیح بتاؤں تو تلیا پر والوں کے اندر اتنی آواز ہے کہ ڈی جے بھی اگر سامنے آ جائے تو پڑوس والوں کو سونے بھی نہیں دیتے ہیں. لیکن جب بات محفل رسول کی آتی ہے، لیکن جب بات دین اسلام کی آتی ہے تو ہماری آوازیں بند ہو جاتی ہے، ہمارے سینوں کے اندر سے طاقت اور قوت ختم ہو جاتی ہے. صاحب ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ اس نبی نے اگر اشارہ کر دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے لکڑی کو بھی تلوار بنا دیا ہے، کیا بات ہے. لکڑی کو بھی تلوار بنا دیا ہے. یہ ہماری محبت ہے، ہم غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں. یہ ہماری محبت ہے کہ غوث اعظم کا دامن پکڑ لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے لیکن نماز پانچوں ٹائم کی چھوڑ دیں گے. ہم کہتے ہیں غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے لیکن قرآن میں طاق میں رکھا ہوا چھوڑ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے لیکن ماں باپ کو پیٹھ پیچھے چھوڑ دیا کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے لیکن عالم دین کے دامن کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے لیکن غوث اعظم کی تعلیمات کو ہم بلا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے لیکن ہمارے بچے مدرسے میں جانا چھوڑ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے لیکن شریعت مصطفیٰ کے دامن کو چھوڑ دیتے ہیں. صاحبو یاد رکھو، دنیا کے اندر اگر کسی کو عزت ملی ہے، دنیا کے اندر اگر کسی کو وقار ملا ہے، دنیا کے اندر اگر کسی کو بلندیاں ملی ہے تو وہ میرے نبی کے صدقے میں ملی ہے، میرے نبی کے صدقے میں ملی ہے. یاد رکھو محبت کس کو کہتے ہیں؟ ایک تمہاری اور میری محبت ہے اور ایک محبت ہے میدان کربلا کے اندر جس کی داستان کو سن کر اگر غریب بھی ہے تو وہ بھی مسکراتا ہے، امیر ہے تو وہ بھی مسکراتا ہے. اب تم کہو گے کربلا کی داستان کیا ہے؟ تو صاحبو سنو، کربلا کے اندر جب یزیدیوں نے چاروں طرف سے امام حسین کو گھیر لیا اور گھیرنے کے بعد کہا تھا حسین کون ہے جو تمہارے ساتھ آ کر کے ہمارا مقابلہ کرے گا؟ تمہارے اندر کون ہے جو آ کر کے تم کو بچائے گا؟ تو اس میدان کے اندر ایک ایسا نوجوان نکلا تھا، ایک ایسا طاقت والا نکلا تھا کہ جس کی طاقت کو دیکھ کر کے لوگوں نے اپنے گھروں کو جانا شروع کر دیا تھا. کوئی اپنے بچوں کو یاد کرتا تھا، کوئی اپنے گھر والوں کو یاد کرتا تھا. تم کہو گے وہ کون تھا؟ تو یاد رکھو پوری دنیا اس کو عباس کے نام سے جانتی ہے، حضرت عباس کے نام سے جانتی ہے. میدان کربلا کے اندر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، فیضان امام حسن و حسین، نعرہ تکبیر. بھائی سبحان اللہ، اللہ میدان کربلا کے اندر جب یزیدیوں نے چاروں طرف سے امام حسین اور آپ کے گھر والوں کو گھیرا، گھیرنے کے بعد کہا حسین یا تو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہوگی، اگر یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کی تو یاد رکھو جو بچے تم ساتھ لے کر کے آئے ہو ان کو قتل کر دیا جائے گا. یہ جو پانی تمہارے سامنے موجے مار رہا ہے یہ پانی بند کر دیا جائے گا. تم بھوکے پیاسے رہ کر کے کربلا کی دھرتی پر دم توڑ دو گے. لیکن میرے حسین نے کہا تھا ارے کھانے کی ضرورت اور پانی کی ضرورت اور عزتوں کی ضرورت ان کو ہوتی ہے جن کے پاس یہ نہ ہو. ہمارا در تو وہ ہے کہ رزق ملتا ہے تو میرے نانا جان کے در سے ملتا ہے، عزتیں ملتی ہیں تو میرے نانا جان کے در سے ملتی ہے، قوتیں ملتی ہیں تو میرے نانا جان کے دربار سے ملتی ہے. اور ایسی قوتیں ملتی ہیں کہ ایک جوان اگر سامنے آ جائے،
ایک جوان اگر سامنے آ جائے تو 100 کے 100 لوگوں پر بھاری پڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ نے دیکھا نا امام حسین سے محبت کرنے والا ایک نوجوان جس نے کہا تھا کہ ابھی تو وقت ہے پھر بعد میں شور آئے گا، صرف اکیلا بولا تھا، لیکن پورے ہندوستان کے لوگ جو تھے اس کو دبانے کے اندر لگے ہوئے تھے۔ ہر کوئی یہ کہتا تھا کہ اس کو دبا دیا جائے گا، لیکن وہ جانتے نہیں ہے کہ اسلام کی شان یہ ہے کہ لوگوں نے جب جب اس کو دبانے کی کوشش کی ہے یہ ایسے ابھر کر کے سامنے آیا ہے جس طریقے سے باغیچے کے اندر گلاب کا پھول کھلتا ہوا نظر آتا ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ کربلا کے اندر کہا امام حسین تمہیں بچانے کے لیے کون آئے گا؟ اب میدان کربلا کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یزیدیوں نے یہ تعمیر دیے ہیں، شمر لعین سامنے کھڑا ہوا ہے، عمرو سعد شقی جو ہے وہ سامنے کھڑا ہوا ہے اور کھڑا ہو کر کے لوگوں سے کہتا ہے اور لوگوں سنو، دیکھو ہم نے قاسم کو شہید کر دیا ہے، ہم نے حر کی جان لے لی ہے، ہم نے اونو محمد کو قربان کر دیا ہے۔ اب حسین کے اندر ہمت نہیں ہے کہ ہمارا مقابلہ کر سکے، اب حسین کے اندر طاقت نہیں ہے کہ آ کر کے ہمارا مقابلہ کر سکے، لیکن امام حسین کی صف کے اندر سے ایک ایسا نوجوان نکلا کہ جس کی جوانی کی لوگ قسمیں کھاتے تھے۔ اس نوجوان نے آ کر کے میدان کربلا کے اندر للکار کر کے کہا تھا، او یزیدیو سنو، تم نے کیا سوچا تھا کہ حسین کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، حسین کا رکھوالا کوئی نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بازوؤں میں وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ میدان کربلا کو اگر میں چاہوں تو ابھی قبرستان بنا دوں گا، اگر زمین کو حکم کر دوں زمین تم کو نگلتی ہوئی نظر آئے گی۔ پوری دنیا نے دیکھا کہ عباس کی تلوار میدان کربلا کے اندر ایسے گھوم رہی تھی جیسے برسات کے دنوں میں آسمان کے اندر بجلی چمکا کرتی تھی۔ اللہ اللہ واہ واہ واہ، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا بہت۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں آئے تو آنے کے بعد جو یزیدی تھے وہ سوچنے لگے یار ہمیں تو مقابلہ حسین سے کرنا تھا، حسین کے بیٹے سے کرنا تھا، لیکن یہ سامنے تو عباس آ گیا ہے جس کی طاقت کا عالم یہ ہے اگر کسی کے ہاتھ مار دے تو وہ زمین پر آ جاتا ہے، جس کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ کوئی مقابلہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا کے اندر یزیدیوں سے کہا تھا، او یزیدیوں سنو، اگر تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہے تو آ کر کے امام عباس کا مقابلہ کر کے دکھاؤ، اگر تمہارے اندر کلیجہ اور طاقت اور پاور ہے تو آ کر کے عباس کا مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا کے اندر جب اپنی شان بیان کی ہے، او یزیدیو تم جانتے نہیں ہو میں کس کا بیٹا ہوں، میں اس علی کا بیٹا ہوں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی بھی پسند فرماتا ہے، اللہ کا محبوب بھی پسند فرماتا ہے۔ حضرت عباس نے اپنی تقریر کے ذریعے میدان کربلا کے اندر ایسا شور مچایا کہ جس کو دیکھنے کے بعد یزیدی دوڑنے لگے۔ کسی نے پکڑ کر کے کہا، او یزیدیو یہ تو بتاؤ تم میدان کے اندر جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، تم قتل کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن بھاگتے کیوں ہو؟ تو یزیدیوں نے کہا تھا دیکھتے نہیں ہو سامنے کون ہے؟ سامنے علی کا بیٹا عباس آیا ہے، اگر سامنے ہم گئے تو ہماری گردن کاٹ دی جائے گی، اگر ہم سامنے گئے ہمارے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ ارے ہم جانتے ہیں کہ عباس کا مقابلہ کرنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ ہوتا تو عباس ہمارے لیے اس قبر البلا کو جو ہے قبرستان بنا دیتا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کے اندر اپنی طاقت کے وہ جوہر دکھاتے ہیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد یزیدیوں کے جو ہے پرکچے اڑ جاتے ہیں، دوڑنے لگتے ہیں۔ کوئی کسی کو اپنا بیٹا یاد آتا ہے میدان کربلا کے اندر، کسی کو اپنی ماں یاد آتی ہے، کسی کو خاندان یاد آتا ہے، لیکن ادھر عباس ہے پورے میدان کے اندر اکیلے کھڑے ہیں اور اکیلے کھڑے ہو کر کے یزیدیوں سے للکار کر کے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ماں نے دودھ تمہیں پلایا ہو نہ پلایا ہو، لیکن مجھ کو میری ماں نے دودھ پلایا ہے، اور دودھ بھی ایسا پلایا ہے کہ میدان کربلا کے اندر اگر پیر مار دوں، اگر ازیڑی مار دوں تو تم پانی کی بات کرتے ہو، میدان کربلا کے اندر سمندر نظر آنے لگے گا۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کے اندر یہ باتیں کہتے ہیں، یہ باتیں ہو رہی تھی۔ ادھر شمر لعین سے عمرو سعد کہتا ہے یار دیکھ تو صحیح، میدان کربلا کے اندر جنگ کا جو نقشہ تھا وہ نقشہ بدل گیا ہے، لوگ اپنے گھروں کو توڑ رہے ہیں، کسی کے اندر ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ کوئی عباس کا مقابلہ کر سکے۔ یار کیا کیا جائے، کوئی مشورہ تو دے۔ تو شمر لعین کہتا ہے تم جانتے نہیں ہو، عباس کو میں جانتا ہوں، عباس کی جو والدہ ہے وہ میری
बहन लगा करती है, अब्बास मेरा भांजा लगता है, जाकर के भी मना करके लाऊंगा। अब्बास को दौलत का लालच दिया जाएगा, अब्बास को तख्तो ताज का लालच दिया जाएगा, अब्बास पलट करके इधर आ जाएगा। इमाम हुसैन को यजीदियों ने क्या कुछ नहीं कहा था, इमाम हुसैन से कहा था कि आकर के यजीद के हाथ पर बैत कर लो, तख्तो ताज तुमको दिया जाएगा। बताने का मकसद ये है साहिबो, हज़रत इमाम हुसैन ने मैदान करबला के अंदर फरमाया, हमें तख्तो ताज की जरूरत नहीं है, हमें तो लोगों की मोहब्बतों की जरूरत है। हज़रत अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला के अंदर जब शिमर लईन को आते हुए देखते हैं, अपने तलवार निकालते हो, निकालने के बाद कहते हैं शिमर लईन मैं जानता हूं तुम उससे बात करने के लिए आ रहा है। शिमर लईन आता है और आने के बाद गुफ्तगू करने की कोशिश करता है। हज़रत अब्बास अपनी तलवार निकालते हैं और निकालने के बाद फरमाते हैं बताओ क्यों आए हो। वो कहता है मैं एलची बन करके आया हूँ, मैं किसी का सफीर बन करके आया हूँ। हज़रत अब्बास फरमाते हैं आज तुझे अपनी जान की बड़ी फिक्र है, तो कहता है मैं एलची बन करके आया हूँ, मुझे कुछ ना कहा जाए, मुझे तकलीफ ना दी जाए। कल हमने भी तो इमाम मुस्लिम को एलची बना करके भेजा था, कल हमने भी तो कूफा के अंदर अपने भाई को एलची बना करके भेजा था। शिमर लईन याद रखना, तू बात करने के लिए आया है, जो बात तुझे करनी है वो करना, लेकिन आका हुसैन के बारे में बात ना करना, आका हुसैन के बारे में एक लफ्ज ना बोल देना, वरना तो याद रख जो तलवार मेरे सामने तुझको नजर आ रही है, जो मेरे हाथ में नजर आ रही है, इसी तलवार से तेरे दो टुकड़े कर दिए जाएंगे, इसी तलवार के जरिए तुझको करबला के अंदर दफन कर दिया जाएगा। अब्बास को वो जानता था। शिमर लईन पीछे को दौड़ने लगा, अब्बास ने पकड़ करके कहा शिमर लईन तू तो मुकाबला करने के लिए आया था, अब मुकाबला क्यों नहीं करता है। तो शिमर लईन कहता है तुम्हें जान प्यारी नहीं है, लेकिन मुझे अपनी जान प्यारी है। हज़रत अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला के अंदर जब इनको आते हुए देखते हैं और जाते हुए देखते हैं, ये शिमर लईन जो है अमर साज शकी के पास जाता है और जाने के बाद कहता है कि मेरे अंदर हिम्मत और ताकत नहीं है कि जाकर के अब्बास का मुकाबला किया जाए, मेरे अंदर कुव्वत नहीं है कि अब्बास का मुकाबला किया जाए। अगर तू चाहता है कि तेरी इज्जत यजीद की आंखों के अंदर बरकरार रहे, अगर तुझे चाहता है कि यजीद अपने तख्त पर बिठाए, तो जाकर के यजीद से तुझे सिफारिश करनी होगी। यजीद अपने सिपाहियों को भेजेगा, आकर के सारे लोग यजीद जो है आकर के अब्बास को घेरेंगे, तलवार चलाई जाएगी, छुरियां चलाई जाएंगी, अब्बास का काम तमाम कर दिया जाएगा। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बात सुनते हैं और सुनने के बाद फरमाते हैं यजीदियों सुनो, तुम एक फौज की बात करते हो, तुम अपने सिपह सालार की बात करते हो, अगर अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत ये ना होती कि मैदान करबला के अंदर मुझे शहीद किया जाए, तुम तो मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। अगर सारे कूफा के लोग भी आ जाते, इस मैदान करबला को सबके लिए कब्रिस्तान बनाता हुआ नजर आता। मान अल्लाह या रसूल अल्लाह। हज़रत अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला के अंदर यजीदियों से गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन किसी के अंदर हिम्मत और ताकत थोड़ी थी कि आकर के इमाम हुसैन के भाई हज़रत अब्बास से मुकाबला करता या कोई बात करने की कोशिश करता। हज़रत अब्बास अलमदार मैदान करबला के अंदर खड़े हैं, हाथ में मशकीज़ा है, हाथ में तलवार है, हाथ में घोड़े की लगाम है, और लगाम थामने के बाद फरमाते हैं यजीदियों तुम मुकाबला करने के लिए आए हो, अब्बास से लड़ने के लिए आए हो, मेरा घोड़ा नहर फरात की जानिब चलता है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत और ताकत है तो अब्बास के घोड़े को हाथ लगा करके दिखाओ, अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो अब्बास के रास्ते को लोड कर दिखाओ, अगर तुम्हारी माँ ने तुमको सही मानों में दूध पिलाया है तो अब्बास का मुकाबला करके दिखाओ। हज़रत अब्बास ने जब धमकी दी है, जब ये तकरीर की है, किसी यजीदी के अंदर हिम्मत और ताकत ना थी कि कोई मेरे अब्बास का मुकाबला करता। इधर हज़रत अब्बास ने अपने घोड़े को टेढ़ लगाई है, घोड़े की रफ्तार का आलम ये था कि एक नजर में इधर नजर आता था और दूसरी नजर में नहर फुरात पर नजर आता था।
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کے اندر نہر فرات پر جب پہنچے، تمام یزیدی ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے. کوئی کہتا یار ابھی تو عباس کو ہم نے یہی دیکھا تھا، نہ جانے عباس کہاں چلا گیا ہے. تو کوئی کہنے لگا تم جانتے نہیں ہو وہ نبی کا نواسا ہے، ہو سکتا ہے کوئی فرشتہ اڑا کر کے لے گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ زمین نے اپنا سینہ چیر دیا ہو. ارے تم جانتے نہیں ہو وہ نبی کا نواسا ہے. اگر اشارہ کر دے نہر فرات تو بہت چھوٹی چیز ہے، آسمان سے ابھی پانی برسنے لگے گا. جب مڑ کر کے دیکھا یزیدیوں نے تو کسی کا ہاتھ کٹا ہوا تھا، کسی کا کان کٹا ہوا تھا، کسی کے دل کے اندر خنجر چھپا ہوا تھا، کسی کی گردن کٹی ہوئی تھی. اور پلٹ کر کے دیکھتے ہیں تو حضرت عباس کا گھوڑا نہر فرات پر نظر آتا ہے، نہر فرات پر نظر آتا ہے. یہاں تک تقریر کرنے کا میرا مقصد تھا، یہاں سے آگے کو بات سماعت فرمائے. نہر فرات پر حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا ہے، جس کو پوری دنیا جانور کے نام سے جانتی ہے. جانور سے جا کر کے آپ بات کرو، جانور آپ سے بات نہیں کر سکتا. گھر کے اندر اگر تم نے کتا پالا ہے، اپنے کتے کو باہر کر کے آؤ، باہر آ جائے گا، لیکن واپس پلٹ کر کے آئے گا. صاحب جب تمہارے اور میرے گھر کے جانور کے اندر رہنے والے کی عادت یہ ہے تو سوچو جو امام حسین کے ساتھ رہتا ہو پھر اس جانور کی عادت کیا ہو. نہر فرات پر حضرت عباس کا گلا سوکھا ہوا ہے، ادھر خیمے کے اندر پورے کے پورے خاندان والے بھوکے پیاسے ہیں، ادھر حضرت عباس کے سامنے نہر فرات ہے. حضرت عباس نے پانی کی جانب دیکھا تو ذہن کہنے لگا، دل کہنے لگا پیاس لگی ہے پانی پی لے، پانی پینے کے بعد یزیدیوں کا کام تمام کر دیا جائے گا. لیکن دل کہتا ہے عباس سنو، جب خیمے کے اندر سب پیاسے ہیں تو تم پانی پی کر کے کیا کرو گے. حضرت عباس نے پانی کو پینا بند کر دیا ہے. پانی کو پینے کے بعد، بند کرنے کے بعد آپ گھوڑے کو اشارہ کرتے ہیں اے جانور دیکھ تو صحیح، ہم انسان ہیں، ہم اگر پانی نہ پیئے تو ہماری بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن تو تو جانور ہے، تو جانور ہو کر کے پانی پی لے. اگر پانی پیے گا تیرا دل تر و تازہ ہو جائے گا. لیکن جانور زبان حال سے کہتا ہے عباس تم کون سی بات کرتے ہو، تم کہتے ہو پانی پی لو. سنو، جس راستے سے تم چل کر کے آئے ہو اسی راستے سے میں چل کر کے آیا ہوں. جس خاندان سے تم محبت کرتے ہو اسی خاندان سے میں محبت کرتا ہوں. جس حسین سے تم پیار کرتے ہو اسی حسین سے میں بھی پیار کرتا ہوں. تم کہتے ہو پانی پی لو، اگر آج میں نے پانی پی لیا تو میدان قیامت میں براق رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. اگر آج میں نے پانی پی لیا تو کل میدان قیامت میں علی شیر خدا کی سواری کو کیا منہ دکھاؤں گا. اگر آج میں نے میدان کربلا کے اندر پانی پی لیا لوگ مجھ کو یاد نہیں کریں گے. عباس سنو، تم بھی محبت کرتے ہو، میں بھی محبت کرتا ہوں. آج تمہاری محبت کا بھی امتحان ہے، میری محبت کا بھی امتحان ہے. سنو، جان دینا تو گوارا ہے لیکن حسین سے غداری کر دی جائے یہ مجھ کو گوارا نہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا کے اندر یزیدیوں کے سامنے گھوڑے کو پانی پینے کے لیے کہا، پانی نہیں پیا. جب جانور ہو کے نبی کے نواسوں سے، نبی کی شریعت سے، نبی کے گھر والوں سے اتنی محبت ہے، ہم تو انسان ہیں. تمہاری محبت کا مطلب یہ ہے کہ نماز ہو رہی ہے جہاں پہ کی بات کھیلتے رہو. جب ہم مسلمان ہیں سب ہماری مسجدوں کو اٹھانا چاہتے ہیں، تالے لگانا چاہتے ہیں، مسجدوں میں آ کر کے نعرے لگانا چاہتے ہیں، ہمارے قرآن کو مٹانے کی بات کرتے ہیں. جب آ کر کے لوگ ہمارے کلیجوں کو کھینچنے کی بات کرتے ہیں، ہم موبائل چلاتے ہیں، کہتے ہیں یار بڑی تکلیف ہوتی ہے. تکلیف تب ہوتی ہے جب چوراہوں پر بیٹھ کر کے مسجدیں خالی ہوتی ہیں اور تم چوراہوں کو آباد کرتے ہو. جب تمہارا بیٹا جو ہے نام محمد سلمان رکھ کر چوراہے پر بیٹھ کر کے نماز چھوڑتا ہے تو یہ لوگ جو ہے مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، یہ اپنے آپ کو نبی کا عاشق کہتا ہے. اگر نبی کا عاشق ہوتا تو اس کا سر جو ہے اس چوراہے پر نہیں جھکتا، اس کا سر جھکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتا. مت پڑھو نمازیں، کیا کرو گے نمازیں پڑھ کے؟ مت پڑھواؤ اپنے بچوں کو قرآن. بعد مرنے کے جب قبر کے اندر پوچھا جائے گا تو کیا کہو گے؟ سب لکھا ہوا پایا جائے گا، سب بالکل ٹوٹل. بھائی جب کچھ کام نہیں ہے، ٹھالی بھی ہو، کئی محنت مزدوری کرنے کے بھی نہیں گئے، اتنی بڑی مسجد بنائی ہے، یہاں جا کر کے تم نماز نہیں پڑھو گے تو کیا مطلب ہے؟ لوگ نماز پڑھیں گے آگے. اب تو ٹائل سے پتھر سب کچھ پہلے سے ہی لگا ہوا ہے. وہ تو
لیکن مسجد بنا کر کے اس میں ٹیلس پتھر لگا کر کے کہہ دیا جائے ہماری مسجد کی رونقیں برقرار ہو گئی ہیں، تو یاد رکھو مسجد کی رونقیں ٹیلوں سے برقرار نہیں ہوتی ہے، مسجدوں کی رونقیں اگر برقرار ہوتی ہیں تمہاری پیشانیوں سے ہوتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شاعر اسلام الحاج عثمان رضا ہارونی، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں منبر نور پر اس شاعر کی آمد ہو چکی ہے جو ہندوستان کے ہر خطے کے اندر، ہر ضلع کے اندر، بلکہ ہر گاؤں کے اندر اپنی شاعری سے لوگوں کے دلوں کو اپنے قابو میں کرتا ہوا نظر آتا ہے، جس کو پورا ہندوستان، شاعر ہندوستان عالی جناب حاجی محمد عثمان ہارونی صاحب قبلہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، پورا ہندوستان ان کو جانتا ہے۔ آپ ان کی موجودگی میں ان سے جو ہے اللہ اس کے رسول کی تعریف و توصیف سنیں گے، لیکن میں سنا کر کے جاؤں یا آپ سنیں یا مفتی حسنین منظری صاحب سنائے، کوئی بھی سنائے، لیکن ہمارے جلسوں کے اندر اگر ایک بھی انسان نہ سدھرا، اگر ہمارے جلسوں کے اندر انقلاب پیدا نہ ہوا، اگر آ کر کے ہماری مسجدوں کی صفیں جو خالی ہے اگر وہ بھر نہ پائیں، جو مسجدوں کے اندر قرآن رکھے ہوئے ہیں اگر وہ ہمارے ہاتھوں میں نہ آئے، ہمارے جو چہرے ہیں اگر ان پر داڑیاں نہ آئی، اگر ہمارے چہروں پر سنت رسول نہیں آئی ہے، تو ایک جلسہ نہیں ہے، تم 100 جلسے کر لو، ایسے جلسوں کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ جب ہی ہے کہ جب جلسے سے اٹھ کر جاؤ، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، ادھر توبہ کرو گے ادھر میرا رب تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ہے یہ بات نہیں ہے، خالی ہے، بالکل کام نہیں ہے، اس ٹائم بالکل کام نہیں ہے، لیکن یہی کا نہیں ہر جگہ کا یہ حال ہے کہ لوگ مسجد میں آنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ کہتے ہیں نبی سے پکی محبت ہے، لیکن مسجد پکی بنا لی ہے، لیکن مسجد کے پکے نمازی نہیں ہے، لنٹر پکا ہے لیکن سر پر ٹوپی نظر نہیں آتی ہے۔ ہم شادیوں میں تمام خرافاتیں کرتے ہیں لیکن جا کر کے مسجد میں سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ صاحبوں میری بات کو یاد رکھنا، بعد مرنے کے جس بیٹے کے لیے تم نے کمایا ہے وہ بیٹا تمہیں قبر کے اندر دفن کرنے کے بعد واپس آ جائے گا۔ وہ دوست جو کہتا ہے یار تیرے بغیر دل نہیں لگتا ہے، وہ دوست جس کو چھوڑ کر کے آ جائے گا۔ وہ محلے والے کہ جن کے درمیان بیٹھ کر کے تو گفتگو کرتا ہے، تجھے ایسے بھول جائیں گے جیسے دنیا کے اندر کسی کو تو جانتا ہی نہیں تھا۔ صاحبو یاد رکھو، میدان کربلا، میدان قیامت کے اندر نہ تمہارا بیٹا کام آئے گا نہ کوئی کام آئے گا، اگر کام آئے گا تو آمنہ کا لال کام آئے گا، لیکن ہم نہیں ماننے والے۔ کتنی تقریر کر کے چلے جاؤ تم، جیسے ہیں ایسے کہ ایسی رہیں گے، قسم تو تم سے پہلے کھا لی ہے، قدم تو یہاں سے آنے سے پہلے ہی خالی ہے کہ جلسہ سن کر آئیں گے لیکن بعد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جائیں گے، چہروں پر داڑیاں نہیں سجائیں گے۔ ہمارا کام سمجھانا اور بتانا ہے، عمل کرنا نہ کرنا تمہارا کام ہے۔ اگر عمل کرو گے بعد مرنے کے قبر کے اندر اللہ اجالے عطا فرمائے گا، اگر عمل نہیں کرو گے ایسے ہی دنیا سے چلے جاؤ گے تو یاد رکھو میں ہوں یا تم ہو، دنیا کے اندر کوئی بھی ہو، مرنے والے مر جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے دیکھو بے نمازی مر گیا ہے، کوئی کہتا ہے دیکھو جواری مر گیا ہے، کوئی کہتا ہے دیکھو آج شرابی مر گیا ہے، کوئی کہتا ہے دیکھو آج حاجی مر گیا ہے، کوئی کہتا ہے دیکھو عالم دین مر گیا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ دیکھو جنتی مر گیا ہے، کیونکہ پتا ہے بھائی گناہی اتنے کیے، اب اس کے بعد مرنے کے ہمیں فاتحہ کرنی ہوں گی، اس کے لیے سال ثواب کرنا ہوگا۔ ایسے دنیا سے بن کر کے جاؤ کہ لوگ تمہارے لیے فاتحہ کریں تو دل کے اندر یہ ارادہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے صدقے میں ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرما دے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے۔ یہ جو آپ نے گاؤں کے اندر میرے پاس ویڈیو پہنچ جاتی ہے، جو کام چلا رکھا نا دوبارہ سے، آپ نے گاؤں کے اندر چوراہوں پہ بگی باغ کھیل رہے ہیں، ادھر بیٹھ کر کے تاش کے پتے کھیل رہے ہیں، ادھر چھوٹے چھوٹے بچے دکانوں پہ کھڑے ہو کر کے سگریٹیں پی رہے ہیں، قرآن پڑھانا انہوں نے بھلا دیا ہے۔ یاد رکھو تمہیں سمجھانے کے لیے، تمہارے بچوں کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آنے والا۔ جب تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے تو ٹائم ہمارے پاس بھی نہیں ہے، ٹائم اسی وقت ملے گا جب تمہارے دلوں کے اندر دین اسلام سے محبت ہوگی، جب دین اسلام سے تمہارے دلوں کے اندر محبت ہوگی، اللہ کسی ایسے کا انتظام کرے گا جو تمہاری اولادوں کو عالم دین بناتا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بس یہی دل سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ آپ کی اور میری محبتوں کو اپنے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں برقرار رکھے، ہمارے بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ علم و عمل کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اور میں دل کی عطا گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں مولا اس گاؤں کے اندر اگر کوئی بیمار ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے، اگر کوئی پریشان حال ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور فرمائے، اگر کوئی بے اولاد ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ امام حسین کے صدقے
صدقے میں غوث اعظم کے صدقے میں اللہ اس کو اولاد عطا فرمائے. اگر کوئی بے روزگار ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے روزگار عطا فرمائے, اور ہمارے بچوں کے سینوں میں غوث اعظم اور غوث اعظم کے نانا جان کی محبت عطا فرمائے. مجھ سے بولنے میں لا علمی کی وجہ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں, اللہ اس کو معاف فرمائے. اگر پھر کبھی موقع ملے گا انشاءاللہ یہاں سے آگے کو بات چلے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بولنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں مر جاؤں تو یہ پیغام میرے یار لکھ دینا, سینے پہ میرے نام احمد مختار لکھ دینا. بھگانا ہو وہابی نجدی من فریبی کو تو دروازے پہ بس احمد رضا کا نام لکھ دینا. اسلام زندہ باد, مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.